اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کا ہمارا موضوع نجاسات کے حوالے سے ہے، یعنی نجاسات کے احکام پڑھیں گے ہم۔ اس سے پہلے ایک تمہید عرض کرتا چلوں کہ جیسا آپ کو عرض کیا کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے تمام پہلو کے حوالے سے زندگی کے تمام حوالے سے رہنمائی کی ہے اور انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ انسان کے باتھ روم جانے تک کے احکام اس کو بتا دیے ہیں۔ مگر یہ ہماری یہ ہم پر ہے کہ ہم دین اسلام کے جو اللہ نے احکام ہم پہ واجب کیے ہیں وہ ہم سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ نجاسات کے معنی گندگی کے ہیں، لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں لغت میں جو معنی ہے گندگی ہے، اور شریعت میں جو معنی ہے یعنی ایسی چیزیں کہ جس سے شریعت نے ہمیں دور رہنے کا کہا ہے وہ نجاسات ہیں۔ نجاسات اسلام نے کچھ چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ یہ چیزیں نجس ہیں، اس کے علاوہ تمام چیزیں پاک ہیں۔ اور نجاسات یا تو خود نجس ہیں، بذات خود نجس ہیں۔ مثال کے طور پر خون خود نجس ہے اور یہ کسی دوسری چیز کو بھی نجس کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ خون جو ہے میرے اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو میرا ہاتھ کو نجس کر دے گا۔ سب سے پہلے نجاسات میں ہم پڑھیں گے پیشاب اور پخانہ۔ انسان اور حرام گوشت جانور کے جو خون جہندہ رکھتے ہیں ان کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے۔ خون جہندہ کو بتاتا چلوں، خون جہندہ یعنی وہ خون ہے کہ مثال کے طور پہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کریں تو اس کا خون دھار مار کے نکلے، یعنی اسپیڈ پریشر کے ساتھ نکلے۔ مثال کے طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں عید قرباں پہ جب گائے کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون پریشر کے ساتھ اسپیڈ کے ساتھ نکلتا ہے، تو یہ علامت ہے خون جہندہ۔ اگر آپ سے کہیں کوئی پوچھے تو خون جہندہ کیا ہے تو خلاصتاً وہ خون جو اچھل کے نکلے یا اسپیڈ کے ساتھ نکلے۔ پیشاب پخانہ انسان اور ہر وہ حیوان کہ جو حرام گوشت جانور ہے، مثلا کتا ہو گیا یا دوسرے جو جانور ہیں حرام گوشت ہیں، ان کا پیشاب اور پخانہ ہر نجس ہے۔ البتہ وہ جانور حیوان کے جو خون جہندہ نہیں رکھتے، مثلا اگر انہیں ذبح کیا جائے خون اچھل کے نہ نکلے، ان کا خون پاک ہے، پیشاب اور پخانہ پاک ہے۔ مثال کے طور پہ مچھر، مکھی یا اس کے دوسرے جو حیوانات ہیں ان کا خون، ان کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے۔ یہ پہلا ہو گیا۔ دوسرا مردار ہے۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار مثال کے طور پر ایک حیوان ہے یا ایک جانور گائے ہے، اس کو وہ مر گئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ مردار ہے، یعنی مر چکی ہے۔ اس کا بتاتے ہیں کہ خون جہندہ رکھنے والے جو حیوان ہیں حلال گوشت، خون جہندہ مثلا ان کو ذبح کاٹا جائے تو خون اچھل کے نکلے، ان کا مردار نجس ہے۔ مثلا گائے اگر مری ہوئی پڑی ہے تو اس کا جو یہ مردار ہے اگر اس کو تو یہ نجس ہوگی ہمارے لیے، یعنی اس کا مردار، اس کی باڈی جو ہے نجس ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ خون ہے۔ انسان اور ہر حیوان کے جو خون جہندہ رکھتا ہے ان کا خون نجس ہے۔ انسان، حیوان یعنی خون جہندہ رکھنے والے حیوان مثلا گائے ہو گئے یا دوسرے حیوان ہو گئے، اونٹ ہو گئے، اس کا خون نجس ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب ایک سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد تمام خون نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، آیا اس میں جو خون باقی بچ گیا کہ وہ پاک ہے نجس؟ تو یہاں پہ اسلام کہتا ہے کہ وہ خون کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے اور تمام خون یعنی جتنا نکل سکتا ہے خون نکلا جائے، اور جو خون باقی رہ گیا ہو اس کے اندر وہ خون پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو گھر میں خواتین مثلا گوشت دھوتی ہیں تو وہ جو خون ہے وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانور میں بچا ہوا خون ہے۔ البتہ وہ جانور کے جو خون جہندہ نہیں رکھتے، مثلا مچھر، اس کا خون پاک ہے۔ مثلا عموماً دیکھتے ہیں کہ مچھر کو ہم مار دیتے ہیں تو وہ خون جو ہے وہ نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ کتا اور خنزیر۔ کتا اور خنزیر کلاً نجس جانور ہیں، حتیٰ کہ ان کے
بے روح اجزا، مثلاً وہ اجزا کے جہاں پر روح نہیں ہے، مثال کے طور پہ بال، ناخن ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ وہ اجزا ہیں جہاں پہ وہ روح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کتا اور خنزیر کی یہ بھی نجس ہیں۔ البتہ عرض کرتا چلوں میں، جیسے میں نے مردار میں کہا تھا کہ ان یہ جو ہیں جانور یہ نجس ہیں، مثلا اگر مر جائیں جانور، اگر مر گیا ہے تو یہ اس کی جو باڈی ہے وہ نجس ہوگی، لیکن حلال گوشت جانور کے جو بال ہیں یا ناخن ہیں وہ چیز پاک ہیں، یعنی جو بے روح اجزا ہیں وہ مردار کے وہ پاک ہیں، مردار وہ کہ جو حلال گوشت جانور ہیں۔ اگلا جو ہے وہ کافر ہے۔ کافر کا سارا بدن نجس ہے، یعنی اس کی جو رطوبت ہے، جو بھی پسینہ ہے اس کا نجس ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، مثال کے طور پہ وہاں پہ جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کافر کے گھر میں، تو کہتے ہیں کہ اگر تمام گھر والے وہاں پہ کافر ہیں تو وہ بچہ بھی نجس ہوگا، لیکن اگر ان میں سے ایک بندہ مسلمان ہے تو وہ بچہ پاک ہوگا۔ اس کے علاوہ شراب کا بتا رہے ہیں، شراب اور ہر مست کرنے والی چیز، یعنی جو عقل کو زائل کر دے وہ چیز نجس ہے، البتہ وہ مائع ہو، یعنی لیکوڈ فارم میں ہو تو وہ نجس ہے۔ خوب یہ کچھ خاص احکام ہیں۔ اب اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر کون ہے، مثلا کون سا کافر ہے کہ جو نجس ہے؟ سب سے پہلے دہریہ کیا ہوتا ہے کہ جو خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، خدا پہ یقین نہیں رکھتا۔ مشرک وہ کہ جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہو، ٹھیک ہے، اللہ کا شریک ٹھہراتا ہو، مثال کے طور پہ عیسائی ہو گئے جو شریک قرار دیتے ہیں یا ایک سے زیادہ خدا کے قائل ہیں۔ غالی حضرات وہ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی شان کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور یعنی ان کو نعوذ باللہ خدا کا رتبہ دے دیتے ہیں، یعنی اتنا بڑھاتے ہیں کہ خدا تک کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہے، مثلا انہوں نے ہمیں خلق کیا ہے۔ یہ ناصبی کون ہے؟ جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی میں اس قدر بڑھ گیا ہو کہ انہیں برے الفاظ سے یاد کرتا ہو اور ان کو برا بھلا کہتا ہو۔ نصیری وہ کہ جو نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام کو اللہ کہتا ہو، یعنی وہ کہتا ہو کہ وہ جو بھی اللہ ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ یہ نجاسات تھے اور ہم نے کافر کے تھوڑے احکام پڑھے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ نجاسات کیسے پتہ چلے کہ یہ جو فلاں چیز ہے یہ نجس ہو گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 طریقے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز نجس ہے یا پاک ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان کو خود یقین ہو کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ڈائری ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو ڈائری ہے یہ نجس ہو گئی ہے، اس پہ خون لگا ہے، تو یہ چیز نجس ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو ڈائری ہے یہ میری ملکیت میں ہے، یعنی میری ڈائری ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ آتا ہے تو میں اس کو کہوں کہ یہ جو ڈائری ہے نجس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میری ملکیت میں ہے، میرے اختیار میں ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ نجس ہے، تو اس کی بات کو بھی مان لیں گے، یعنی ہم یہ اس کو نجس سمجھیں گے۔ عموماً گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ کوئی مہمان ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا گھر کے معاملات، جب وہ گھر میں آتا ہے یعنی میزبان کے گھر آتا ہے تو میزبان کہتا ہے کہ یہ یہاں پہ نہ بیٹھے، یہ چیز نجس ہے، تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نجس ہے تو یہ نجس ہے، آپ کے لیے بھی یہ نجس شمار ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ 2 عادل انسان گواہی دیں۔ 2 عادل وہ ہے کہ جس کو کبھی آپ نے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، وہ کہیں کہ یہ چیز، 2 عادل کہیں کہ یہ چیز نجس ہے، تو ہم تسلیم کر لیں گے یہ چیز نجس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں نجاست کو ثابت کرنے کے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈائری ہے میرے پاس یہ نجس ہے یا پاک ہے۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ڈائری پہلے سے مراد ہے کہ ابھی جو جب تک یہ ڈائری تھی، جب میں اس کو سوچا تو اس وقت یہ نجس تھی یا نہیں تھی۔ اگر یہ پہلے یہ نجس تھی تو ابھی بھی نجس ہے، مثلا میں بھول گیا کہ یہ پاک ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ پہلے یہ
مجھے یقین ہے کہ یہ نجس تھی تو ابھی بھی نجس ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا اس کا اسی کی طرح الٹ کر لیں، مثال کے طور پر یہ چیز ڈائریکٹلی پاک ہے، مجھے یقین ہے پاک ہے، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ نجس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اب یہ میرے لیے کیونکہ پہلے پاک تھی تو ابھی بھی پاک ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نجس نہیں ہوگا۔ نجاسات، اگر جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ نجس چیزیں جو ہم نے بتائی یہ اہم چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اہم نجاست ہیں، البتہ یہ کچھ اہم تھی، تو اگر یہ کسی چیز کو لگتی ہیں تو وہ بھی چیز نجس ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو خون کی مثال دی کہ خون اگر میرے ہاتھوں پہ لگتا ہے تو میرا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مطالب کو، نجاسات کے احکام کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اسلام کے ان مطالب کے مطابق عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔